आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया, मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। रात गए तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। जमात में ये मामला तय करने की कोशिश की गई कि सियासी बका से मुतालिक अहम फैसले किसने करने हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने महमूद खान अचकज़ई करेंगे या फिर जमात की सीनियर क़यादत करेगी या फिर अलीमा खानम। फिर साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर आए। उन्होंने तहरीक इंसाफ की दाखिली कमजोरियों के पर्दे चाक किए और अलीमा खान को चार्जशीट किया। इसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ की सियासत और सपों में इख्तिलाफ को तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर पेश किया। मोहसिन नकवी ने इमरान खान के इलाज में ताखीर का जिम्मेदार अलीमा खान को करार दिया है। उनका कहना है कि इलाज के मामले पर तहरीक इंसाफ की क़यादत ऑन बोर्ड होती थी, लेकिन अलीमा खान मामले को वीटो कर देती थी कि अगर ये बात मान ली जाए तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। पीटीआई के जो रहनुमा हैं गौहर साहब, उनको इन्फॉर्म किया कि जी क्योंकि आप पार्टी के रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं, तो हम आपके सामने डॉक्टर्स की मौजूदगी में जो भी चेकअप होगा आप खुद विटनेस कर लें और आप पटियाला जेल पहुंच जाएं। 1 घंटा वो इंतज़ार हम करते रहे, लेकिन गौहर साहब का जवाब आया कि नहीं, उनकी पार्टी से मुशावरत हुई है, वो नहीं आ सकेंगे। जबकि हमारा इरादा ये था कि सबके सामने, गौहर साहब के सामने ये सारा चेकअप हो। 3:30 बजे डॉक्टर्स ने चेकअप किया। वो वापस हॉस्पिटल, आई थिंक 1.5 घंटा तकरीबन वो वहाँ पे रहे, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, और उसके बाद वो वापस हॉस्पिटल आ गए। हमने फिर रब्ता किया उनके साथ। हमने कहा आप नहीं आए, लेकिन आप ऐसा करें कि आप अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली और अपोजिशन लीडर सेनेट, आप तीनों आ जाएं और अपने डॉक्टर्स जो हैं उनको भी ले आएँ साथ। उन्होंने कहा डॉक्टर्स तो लाहौर में हैं, तो अपोजिशन लीडर सेनेट और गौहर साहब जो हैं वो पिम्स आ गए और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की। तकरीबन 45 मिनट जो पॉलिटिकल रहनुमा थे उन्होंने ब्रीफिंग दी। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं और हम अपने लोगों को जाके बताते हैं सारा कुछ। जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। अब अगर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन है, सब कुछ मौजूद है, और अभी भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा टेस्ट आप बताएं जो आप कराना चाहते हैं वो भी कराएं। फिर ये सारा कुछ क्यों? अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप पहले दिन मान जाते। और इसमें मैं कहूँगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करते थे, वो हर चीज़ को मना कर देते थे। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। नासिर, मोहसिन नकवी ने तफसील बताई कि कैसे तहरीक इंसाफ की क़यादत ऑन बोर्ड थी, बल्कि ये डिटेल्स भी बताई कि कब किसको मदऊ किया गया, किसको ऑन बोर्ड लिया गया, कितने घंटों की तफील मुशावरत की गई और किस तरह उनको यकीन दिलाया गया कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑल इज़ वेल और वो ऑन बोर्ड हैं। जबकि शाम को अलीमा खान ने वजाहत दी है कि एक तिब्बी माहिर और एक फैमिली मेंबर के तौर पर हमने डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर उज़मा का नाम दिया, दोनों को मुस्तरद कर दिया गया। फिर हमने अमरीकी डॉक्टर बरकी का नाम दिया, उनको भी मुस्तरद कर दिया गया। बकौल अलीमा खानम वो कहती हैं कि हमें ये कॉन्फर्मेशन और कमिटमेंट दी गई थी कि फ़िक्र ना कीजिए, गारंटी देते हैं मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि शिफा अस्पताल में ही इमरान खान का इलाज होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह इमरान खान को अभी भी तशवीश है अपने इलाज के हवाले से और अभी भी वो मुतमईन नहीं है कि जो उनका मुआयना डियाला जेल में कराया गया है। बादशाह डॉक्टर उज़मा आई और उन्होंने भी ये बात की कि रिपोर्ट एक मजाक है, इसमें कोई डायग्नोसिस भी नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है, और अगर कुछ नहीं छुपाना, सब कुछ इतना अच्छा है तो मिलवाने क्यों नहीं देते। डॉक्टर उज़मा ने तमाम तर इदारों पर भी एतबार करने से इनकार कर दिया। हैरानकुन बात यह है कि एक जानिब तहरीक इंसाफ में बकौल मोहसिन नकवी बैरिस्टर गौहर अलामा राजा नासिर अब्बास जेल में होने वाले इलाज से मुतमईन है। इसकी तस्दीक जमात के सेक्रेटरी जनरल और बैरिस्टर गौहर भी कर चुके हैं। मुलाहिजा कीजिए। इसकी तस्दीक आज मोहसिन नकवी साहब ने भी की कि अल-शिफा के मारूफ रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम तहरीक इंसाफ की तरफ से ही तजवीज़ किया गया था। मगर नाजरीन, दूसरी तरफ इमरान खान खुद, अलीमा खानम, सुहेल अफरीदी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ समेत शिद्दत से अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं इस इलाज के हवाले से, इस रिपोर्ट के हवाले से, और एहतजाज भी जारी रखे हुए हैं। अलीमा खान ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान की आंख अब तक बेहतर नहीं हुई। इमरान खान अपने ज़ाती मुआलिज से इलाज चाहते हैं और उन्होंने आज अपनी प्रेस टॉक में ये भी बताया कि इस तरह
सुपरिंटेंडेंट जेल की तरफ से बात की गई थी कि कासिम जो हैं कासिम जमान को भेज दिया जाए, जिसको बाद में मुस्तरद कर दिया। आपको बताते चलें कि रात गए होने वाले पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में इस मामले पर बाकायदा गुफ्तगू हुई है। सेनेटर मशाल यूसुफजई ने इजलास के दौरान कहा है कि अलीमा खान के फैसले की वजह से कोई रहनुमा जेल नहीं जा सका, कि जिस पर उन्होंने सख्त एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। उनका कहना था कि सूरत हाल ने पार्टी के लिए गैर ज़रूरी पेचीदगियां पैदा कर दी हैं। जबकि मोहसिन नकवी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तस्करा कर रहे थे कि जब अडयाला जेल में इमरान खान का चेकअप हो रहा था तो उनके मुआलिज और बैरिस्टर गौहर को आने की दावत दी गई थी, लेकिन अलीमा खान ने उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी। आज अडयाला जेल में मुलाकात का दिन भी था। हिज़्ब मामूल अलीमा खानम और बहनों को इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से कराई गई है और बुशरा बीबी की इमरान खान से भी मुलाकात हुई है। मरियम नवाज वट्टू ने एक्स पर पैगाम में लिखा है कि आज जेल में मुलाकातों के दौरान इमरान खान ने अपनी अहलिया बुशरा इमरान से कहा कि उन्हें अपनी आंख के बारे में शदीद तशवीश है क्योंकि इसमें बेहतरी नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से भेजे गए डॉक्टरों ने खून के टेस्ट भी करवाए, लेकिन रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि अगर रिपोर्ट शेयर भी कर दी जाएं तो वो उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे कि जब तक कि उनके अपने ज़ाती डॉक्टरों डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम को उनका मुआयना करने और खुद टेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाती। बुशरा इमरान ने दरख्वास्त की है कि इमरान खान की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फौरी दरख्वास्त के साथ रुजू करे कि जिसमें उनके ज़ाती डॉक्टरों को जल्द अज जल्द उनका मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। और आज इसकी तस्दीक अलीमा खानम और डॉक्टर उज़मा ने अपनी प्रेस टॉक में भी की कि उनके भाई पहली बार अर्जेंसी से कह रहे हैं, जो इससे पहले उन्होंने सेहत के हवाले से कभी इतनी अर्जेंसी नहीं दिखाई। पहली बार अर्जेंसी से कह रहे हैं कि मेरी बहनों को कहें कि मेरी आंख के हवाले से फिल फॉर एक्शन लिया जाए, मैं मुतमईन नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ ने मुतालबात पूरे होने तक पार्लियामेंट हाउस का धरना भी जारी रखे हुआ है और तहरीक इंसाफ का एहतजाज 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। जमात का ये कहना है कि हमारे मुतालबात में रिपोर्ट थी ही नहीं, हमारे मुतालबात ये थे कि बानी पीटीआई को ज़ाती डॉक्टर्स और फैमिली से मिलने दिया जाए। इमरान खान का आईनी और कानूनी हक है ये कि वो ज़ाती डॉक्टर से इलाज करवाएं। सुहेल अफरीदी ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान करते हुए ये वाज़ेह किया है कि KPK में मुख्तलिफ मकामात पर अवाम ने खुद से धरने दे रखे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने KP हाउस इस्लामाबाद के बाहर धरना एक बार फिर शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ अरकान एक बार फिर रोड पर बैठ चुके हैं। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे M1 रेस्ट एरिया के मकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। मुजाहिरीन ने इंटरचेंज पर धरना दे रखा है। तहम तहरीक इंसाफ एहतजाज सड़कें बंदिश के खिलाफ केस में पेशावर हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। हुक्मनामे में यह कहा गया है कि सड़कों की बंदिश के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक रोड बंदिश से मरीज रास्ते में दम तोड़ गए। मामले की संजीदगी को देखते हुए एडवोकेट जनरल IG और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया। IG और चीफ सेक्रेटरी ने अदालत में कबूल किया कि एहतजाज के बायस सड़कें बंद हैं और जब उनसे एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई का पूछा गया तो वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि रोड बंदिश मामले पर पुलिस और सूबाई हुकूमत के जवाब पर अफसोस हुआ। IG पुलिस यकीनी बनाए कि कोई रोड हाईवे एहतजाजी मुजाहिरीन बंद ना करे। तहम वजीर दाखिला ने खबरदार किया है कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं और एहतजाज के गलत रास्ते पे लगाए गए हैं। सड़कों की बंदिश, आप आर्टिकल 15 देख लें, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें किस तरीके से हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, वो सारी क्लैरिटी है। जो भी आपके पार्टी के अंदर वो सेल्स मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनसे खबरदार रहें। वो आपके लोगों के दुश्मन हैं जो किसी और अज़ाइम में अपनी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। कम से कम कुछ लोगों का तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि वो उनकी सेहत के बारे में से ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हम मेक श्योर करेंगे जो कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर वो भी यकीनी बनाएं। अगर आपको प्रोटेस्ट करने का शौक़ है, धावा बोलने का शौक़ है, तो मैं तो उसमें बड़ा क्लियर हूँ कि फिर आप बोल लें, फिर आप खुद देख लीजिएगा क्या होता है। इससे पहले साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की सेहत, पार्टी की दाखिली सूरत हाल और सियासी हिकमत अमली से मुतल्लिक अहम इंकशाफात और एतराफ़ किए। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ दाखिली कमजोरियों और फैसला साजी के फुकदान का शिकार हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर ने इंकशाफ भी किया है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वाहिद शख्सियत हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए भी कोशिश की और फील्ड मार्शल से बात भी की। ताहम मोहसिन नकवी बजाते खुद और बैरिस्टर गौहर ने गंडापुर की बात की किसी हद तक तायद भी की है।
محسن نقوی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ عمران خان رہا ہو جائے اور عمران خان کا مسئلہ حل ہو جائے اور یہ جو ملک میں انارکی ہے یہ ختم ہو جائے. اسے کوشش کی ہے کیونکہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے, میں سچ بول رہا ہوں کہ دوبارہ بھی کبھی ایسے کوئی اگر چیزیں ہوں گی تو جو میں نے اس کا کردار دیکھا ہے اس حوالے سے, تو اس میں پھر دوبارہ وہ یہی کوشش کرے گا کہ مسئلہ حل ہو جائے. جہاں تک رہی بات گنڈاپور صاحب کی, میں پہلے دن سے بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل ہمیشہ بات چیت میں ہوتا ہے, اور یہ میرا کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی باتیں کی ہیں جو میں کرتا ہوں. دیکھو, جو لوگ کوئی کوشش کرے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. میں پارٹی کے سارے لوگوں کو کہوں گا کہ اس وقت خان صاحب کی صحت پہ اور بشرا بی بی اور خان صاحب کی بیلوں پہ اور ان کی رہائی پہ کنسنٹریٹ کرے, بجائے اس کی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہو جو لوگ آؤٹ آف کنٹیکسٹ لے لے. جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے سابق وزیر اعلیٰ کے بیان کو سختی سے رد کر دیا ہے. محسن نقوی کے کردار کا ذکر کسی اور انداز میں کیا ہے. تاہم تحریک انصاف نے بشرا بی بی اور علیمہ خان سے متعلق بیانات پر سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت نے تمام انٹرویوز اور بیانات کی تفصیلات بھی منگوا لی ہیں. ویڈیوز اور بیانات کا جائزہ لینے کے بعد علی امین گنڈاپور کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سیکرٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے بہت سی باتیں کی ہیں اور بہت کچھ کہا, کوئی قرض نہیں رکھا جائے گا. ناظرین, دوسری طرف صدر آصف علی زرداری نے ایک بار پھر کھل کر عمران خان پر تنقید کی ہے. جیل کاٹی جاتی ہے غیرت سے, حالانکہ مجھے جیل سے نکلتے ہی ہارٹ اٹیک ہوا. دس از پارٹ آف لائف. اگر نہیں تو پھر اور کوئی آسان کام کرو نا, یہ کام کرنا ضروری ہے. 4 سال عمران کی حکومت تو تھی نہیں, وہ جنرل فیض کی حکومت تھی. اب فیض کو کیا پتا کہ حکومت کیسے کرنی ہے اور کیا ریلیف دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے. اور اب 1.5 سال نہیں ہوا ہے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے ملنے دی تھی. اور میں نے 14 سال جیل کاٹی. میرے بچے جب میں ملا تو مجھ سے ہائٹ میں بڑے تھے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی علیمہ خانم کے خلاف چارج شیٹ. علیمہ خانم کی جوابی چارج شیٹ. جماعت کی سیاسی بقا سے متعلق اہم فیصلے اور فیصلوں کو ویٹو کرنے کا اختیار. ناظرین, عمران خان کی صحت سے متعلق جماعت کا بیانیہ کہ جو 2 دھڑوں میں منقسم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تحریک انصاف کی صفوں میں شدت سے پیدا ہونے والا یہ اختلاف گزشتہ 24 گھنٹوں سے ایک بار پھر کھلا موضوع ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین سوال یہ ہے کہ حکومت وقت تحریک انصاف اور عمران خان کے خاندان کے تجویز کردہ معالجین اور خاندان تک رسائی کو ممکن کیوں نہیں بنا رہی. یہ بد اعتمادی اتنے عروج پر کیوں چلی گئی ہے؟ آج جب محسن نقوی صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا بس چلے تو صحافیوں کو جیل لے جائیں اور تمام تر سہولیات دکھا دیں, تو ان کا بس کیوں نہیں چل پا رہا؟ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سیاسی مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں. رانا صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر, آپ بڑے منطقی اور بڑے ایک مڈل راستہ اور مذاکرات کرنے والی شخصیت ہیں. آپ اس کے حامل ہیں. آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں حل نکالنے کی. یہ اتنا بڑا معمہ بن گیا ہے سر, آپ نے بہنوں کی پریس کانفرنس بھی سنی ہے. بد اعتمادی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ واقعی جو بھی معائنہ ہوا ہے اس سے نہ وہ خوش ہیں, نہ ہی عمران خان کا جو پیغام آیا ہے جیل سے وہ خوش ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر آئے تھے مجھے تسلی نہیں ہوئی ان کے چیک اپ سے, نو کانفیڈنس. تو سر, اس کا ایک واضح سا بڑا سمپل سا حل ہے. انہوں نے جو لوگ تجویز کیے ہیں ان کو ملا دیں ایک دفعہ. نہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور کیونکہ یہ ان کا ایک موقف ہے اور ان کا پولیٹیکل موقف ہے, وہ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے. اگر ایک بات ہوگی تو اس کے بعد پھر دوسری جو ہے وہ بات کو لے کے آ جائیں گے. تو یہ تو ان کا ایک موقف ہے اور اس موقف کو وہ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ان کا مقصد ان کو حاصل نہیں ہو جاتا. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ کوئی انسیڈنٹ ہو, کوئی معاملہ ایسا ہو کہ اسٹریٹ موومنٹ ہو, اسٹریٹ پاور ہو. یہ جس کے لیے انہوں نے 8 فروری کا جو ہے وہ دن رکھا تھا اور اس کے لیے انہوں نے بہرحال پوری کوشش بھی کی, لیکن نہیں ہو سکا. باقی جہاں تک علاج کا تعلق ہے, جو ان کو یہ آنکھ کا عرضہ ہوا ہے تو اس کی بالکل بر وقت اس کی تشخیص ہوئی ہے. کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہوا, کوئی اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ادروائز انٹینشن نہیں تھی. اور جو بہترین علاج انہیں میسر ہو سکتا تھا وہ ان کو کیا گیا.
اور اس کے بعد پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اٹھایا کہ جی جو پیمز کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ، تو ان کی رائے کے اوپر ایک اور رائے جو ہے وہ آنی چاہیے، ایک اور معائنہ جو ہے وہ آنا چاہیے، اور جو اور قابل یا اس سے بھی سینئر لوگ ہیں یا اس کے میچ کے لوگ ہیں جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، تو ان سے بھی معائنہ کیا جائے تاکہ سیکنڈ اوپینین آ جائے۔ تو وہ ان کی مشاورت سے جو ہے وہ ناؤ فائنل ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے بھی جو ہے وہ معائنہ کیا، اور اس معائنے میں کی رپورٹ میں، اور پہلی جو رپورٹ جو آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر عارف صاحب نے دی تھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور انہوں نے اسی علاج کو انڈورس کیا ہے جو علاج ان کا پہلے سے ہو رہا ہے، میننگ دیر بائی کہ ان کا علاج بر وقت اور جو ہے وہ جو مناسب ہے یا بہتر ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کو پہلے بھی ایک اسپیشلسٹ پینل نے دیکھا، اور اس کے بعد ان کو وہ انجیکشن ایڈمنسٹر ہوا، اور اس کے بعد جو اب دوبارہ جو ہے وہ سینئر ترین ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، انہوں نے بھی اسی رپورٹ کو اور اسی علاج کو جو ہے رانا وہ صاحب انڈورس مجھے یہ کیا۔ فرمائی دیجیے گا، علاج باقی مناسب، یہ علاج تو کا ایک سیاسی مناسب، بیانیہ ہے نا، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ مگر رانا صاحب علاج کا مناسب ہونا اور بر وقت ہونا، اس حوالے سے مطمئن ہونا آپ کی حکومت کا زیادہ ضروری ہے یا قیدی اور اس کے خاندان کا؟ نہیں، اس کا اوپر ڈاکٹرز کا مطمئن ہونا ضروری ہے۔ اس حکومت کوئی جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے حکومت میں، یا ان کی فیملی جو باتیں کر رہی ہے وہ آئی اسپیشلسٹ ہیں؟ جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، جو مستند ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے اس کی تعلیم حاصل کی ہے، جو اس مرتبے پہ فائز ہے، ان کا مطمئن ہونا تو جو ہے سر وہ پھر ضروری ہے۔ یہ فرمائی دیجیے جو گا کہ پیمز کے سر میاں نواز شریف صاحب بار بار ڈاکٹر عدنان کو کیوں بلاتے تھے؟ ذاتی معالج کا دن میں 2 دفعہ جانا کیوں ضروری تھا؟ ان کو تو یہ فیسلٹی ملی تھی، میں ایک رپورٹ بھی دیکھ رہی تھی، اس کے اندر تو عمران خان نے 2019 میں کہا کہ جو بھی علاج چاہتے ہیں نواز شریف صاحب، جہاں بھی چاہتے ہیں نواز شریف صاحب، ان کو وہ علاج دیا جائے۔ یہ ڈان میں پبلش ہوئی 8 مارچ 2019 کو، اور ڈاکٹر عدنان تک رسائی ہر دفعہ ان کی جو ہے وہ پوری رہی۔ تو اس بار صرف ڈاکٹر، وہ بھی آپ کا اگر کوئی منتخب کردہ ہو، اگر ان کا، بس میں سمجھنا چاہ رہی ہوں اس میں ضد کیا ہے سر؟ اس میں آج بھی 4.5 گھنٹے بہنیں کہتی ہیں ہم بیٹھے رہے، ہمیں ملایا نہیں، تو ضد کیا ہے سر؟ نہیں، اس میں نہیں، دیکھیں اس میں کوئی ضد نہیں ہے۔ آج بہنیں جو فرما رہی تھیں، جو انہوں نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے، وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ جو پیمز کے ڈاکٹرز کا پینل جو گیا تھا، جس میں انہوں نے ان کا معائنہ کیا، اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے تشخیص کی وہ انجیکشن لگایا، تو وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ زہر کا انجیکشن لگایا گیا ہے۔ تو اب اس کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے نا۔ سر یہ بد اعتمادی اور لیک آف کانفیڈنس آپ ختم کر سکتے ہیں نا، ایک دفعہ کسی بہن کو ملا دیں۔ انہوں نے آج یہ بتایا کہ ہم نے پہلے ڈاکٹر عاصم یوسف کا نام تجویز کیا، اور ایک فیملی ممبر ڈاکٹر عظما کا آپ لوگوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے جو امریکہ سے پہنچے ہوئے ہیں، بالکل کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، ڈاکٹر برکی کا نام تجویز کیا، ان کا بھی آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر اگر قباحت کیا ہے، اگر ان کو ملا دیا جائے، ایک بار یہ معمہ حل ہو جائے، تو اس کے اندر تو آپ ہی کی گڈ ول دکھے گی۔ نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں جو ہے وہ جن لوگوں کے ساتھ ان کی بات ہوتی رہی ہے، جو متعلقہ لوگ ہیں، تو یہ ان کا بتائیں نا کہ کن کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے۔ جو ہماری انفارمیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بات کی گئی اس بات کے اوپر یہ قائم ہی نہیں رہتے، پہلے ایک بات کرتے ہیں، اگر وہ مان لو پھر دوسری کرتے ہیں۔ وہ تو دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہمیں گارنٹی دی گئی تھی محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہ شفا انٹرنیشنل میں ہی علاج کرایا جائے گا۔ اور سر میں ذاتی طور پہ میں نے اتوار کی رات خبر بھی دی، وہ الگ بات ہے اس کا خمیازہ بھگتا، مگر وہ خبر سچی ثابت ہوئی کہ میں نے ذاتی طور پہ بھی چیک کیا کہ پورا ویکینڈ جو ڈاکٹرز تھے وہ سٹینڈ بائی پہ تھے، ان کو کنوے کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ ہم عمران خان کو لے آئیں گے۔ تو شفا انٹرنیشنل بھی نہ لے کے جانا، یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ وہ کہتی ہیں ہمیں گارنٹی دی گئی تھی، وہ بھی کمٹمنٹ بھی پوری نہیں کی گئی۔ یہ نہیں، یہ غلط کہہ رہی ہے۔ ڈاکٹرز کا فیصلہ تھا کہ ان کا معائنہ جو ہے وہ وہاں پہ جیل میں ہو سکتا ہے، تو ہم وہاں پہ معائنہ کریں گے۔ ڈاکٹرز نے یہ فیصلہ کیا؟ جی، یہ ڈاکٹر کا فیصلہ تھا۔ اگر مثال کے طور پہ جو پہلے ان کو انجیکشن جو ہے وہ لگایا گیا ہے،
تو ڈاکٹرز نے کہا کہ جی نہیں یہ جیل میں نہیں لگ سکتا، یہ ہاسپٹل میں لگے گا، تو ان کو ہاسپٹل لایا گیا اور وہاں پہ وہ جو ہے وہ انجیکشن جو ہے وہ ان کو لگایا گیا۔ سر یہ ڈاکٹرز نے کیسے فیصلہ کیا کہ ہم ہسپتال میں چیک نہیں کریں گے اور اڈیالہ جیل ہی جائیں گے؟ یہ فیصلہ ڈاکٹرز کا کرنے کا کیسے؟ تو یہ پھر ڈاکٹروں کو یہ ڈاکٹروں کو پوچھنا چاہیے کہ ڈاکٹر نے کیوں یہ فیصلہ کیا، کیوں گئے وہاں پہ؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے یہاں پہ ہاسپٹل میں ہی چیک کرنا ہے، تو وہ ہاسپٹل ان کو لے آیا جاتا۔ سر یہ بات ذرا سمجھ نہیں آ رہی مجھے، اس کی ایک لاجک۔ بیماری جو ہے اس میں نہیں بات یہ نہیں، وہ بات یہ ہے نا کہ سمجھ آنا نہ آنا وہ علیحدہ بات ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ایک جو سوچ ہوتی ہے انسان کے ذہن میں، اس کے پیش نظر ہی اس کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک مریض ہے، اسے کوئی عارضہ لاحق ہوا ہے، اس میں فائنل اوپینین جو ہے وہ ڈاکٹر کی ہوگی، نہ مریض کی ہوگی، نہ جو ہے وہ اگر مریض جیل میں ہے تو سر پھر نواز شریف صاحب کو ڈاکٹر عدنان کی رسائی وہ کیوں مانگتے تھے اور ان کو کیوں دی جاتی تھی پھر؟ وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا جو انہوں نے جواز پیش کیا تھا اس کو عدالت نے تسلیم کیا اور عدالت نے باقاعدہ اس کے آرڈرز کیے۔ اگر انہیں بھی کوئی ایسا معاملہ ہے تو انہوں نے بھی جب دیکھیں نا پیمز میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ڈائیگنوز ہوا، ان کا معائنہ ہوا۔ سر کیا آپ کے ہاتھ بندے میں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں کہا ڈاکٹر فیصل سلطان کا یا ڈاکٹر عاصم یوسف کا، تو آپ تو کچھ نہیں کر سکتے؟ جی جب سپریم کورٹ نے جب وہاں پہ پٹیشن چلی گئی، سپریم کورٹ نے اس کی کاگنیزنس لے لی، تو اس کے بعد پھر وہاں سے جو یعنی آپ دیکھیں نا رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہے۔ اگر سپریم کورٹ کہتا کہ جی نہیں یہ تسلی بخش نہیں ہے، اس کو اب ڈاکٹر عاصم صاحب کو جو ہے نا ان کو بھیجا جائے، وہ معائنہ کر کے وہ رپورٹ لے کے آئے، تو چلے ایسا ہو جاتا۔ سر میرا مطلب اس کے اندر کہیں بھی آپ کی حکومت جو ہے خود انیشیٹو نہیں لے سکتی، یعنی کہ پہلے فیصلہ سپریم کورٹ نے ہمیں نہیں کہا تو ہم نے نہیں کیا، دوسرا پھر آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم نے ہسپتال میں نہیں چیک کرنا، جیل میں کرنا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سر اس کا پولیٹیکل کیپٹل تو آپ کا ایروڈ ہوگا نا۔ دیکھیں صورت یہ ہے نا کہ حکومت نے صرف ٹاک شو نہیں نا کرنا، حکومت نے کل کو جو ہے وہ ووٹ بھی مانگنے ہیں، ذمہ داری بھی جو ہے وہ فیس کرنی ہے۔ ہاں ووٹ بھی مانگنے ہیں اور کل کو ذمہ داری بھی فیس کرنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ حکومت اپنے سے انیشیٹو لے کے کچھ کر دے، ہاں تو کچھ کر دے، اور سر یہ سائیکل کہیں تو ٹوٹنی ہے نا سر، آپ نے اتنا بھگتا ہے کہ یہ پہلا جو سن لے نا جو پہلا انجیکشن ہے وہ کہتے ہیں جی زہر کا انجیکشن لگا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ حکومت آپ اپنی مرضی سے کوئی انیشیٹو لے کے کچھ کر دے تو پھر اس کے اوپر کیا بات ہوگی؟ سر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں، ان کو رسائی دے دیجئے اگر ان کے اپنے ڈاکٹرز کو یہ چیک اپ کروانا چاہ رہے ہیں۔ دودھ کا دودھ نہیں تو سن لیں آپ مجھے بتائیں کہ جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے اور جو یعنی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جو ہے وہ سینئر ترین پروفیسر ہے، سر وہ ریٹنل اسپیشلسٹ نہیں ہے زہر جس کو کا آپ نے انجیکشن بھیجا تھا، لگا وہ دیا آئی ہے، ڈپارٹمنٹ تو آپ کے مجھے ہیڈ بتائیں ریٹنا تو کے چلیں جو ریٹنا اسپیشلسٹ تھے اب انہوں نے بھی رپورٹ دے دیا، اس کو مان لیں۔ گو کہ ندیم قریشی کا نام انہوں نے دیا، یہ بات آپ کی درست ہے، یہ سلمان اکرم راجہ تسلیم کر چکے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ ندیم قریشی صاحب کا نام انہوں نے دیا تو اب اس کی بات کو مان لیں نا۔ جی بالکل سر، میں نے جتنا چیک اپ کیا ہے وہ بڑی زبردست ریپوٹیشن کے حامل ہیں، ہی از اے ریٹنا اسپیشلسٹ، آئی ایگری ود یو، بٹ سر دی پرابلم اوور ہیئر از کہ یہ میرا ماننا یا آپ کا ماننا نہیں ہے نا سر۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ انہوں نے کیوں نہیں بتایا، سن لیں نا اگر ان کی ریپوٹیشن ہے تو وہ بتا دیتے کہ جناب ان کو زہر کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے، سر اللہ خیر کرے۔ سر مسئلہ صرف یہ ہے سر کہ اطمینان جو ہے وہ ضروری ہے خاندان کا بھی، قیدی کا بھی۔ آج جب قیدی کہہ رہا ہے کہ مجھے اطمینان نہیں ہے جو میرا چیک اپ ہوا ہے، کا ضروری ہے، اب سر آپ تھوپ تو نہیں سکتے نا ان کے اوپر ٹریٹمنٹ اس میں یا اپنی میڈیکل کیئر جو آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں چیک کریں اور ٹریٹمنٹ دیں، تو پھر اب پھر اس کو بھی اگر آپ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر کس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ اچھا، اور رانا صاحب بیکاز مجھے یاد ہے سر ہم نے آپ کے ایک آدمی بیمار ہے، اس کے علاج کے ساتھ کنسرن ہے یا ایک پولیٹیکل ایک ایشو آپ نے ریز کرنا، اگر ایشو ریز کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ٹھیک آپ اپنا بیانیہ بنائیں، اس کا جواب جو
دوسری طرف سے ہوگا وہ آتا رہے گا. سر مجھے یاد ہے کیونکہ آپ کے لیے بھی میں نے بہت بھرپور آواز اٹھائی تھی, سارے صحافیوں نے اٹھائی تھی اور اٹھانا بنتی بھی تھی, مگر میں نے تب رپورٹس کور کی تھیں جدھر ایگزیکٹو کی میڈیکل بورڈز اور ایگزیکٹو کے کیے ہوئے ٹیسٹ کو آپ کی اپنی زوجہ اور آپ کا خاندان رد کر رہا تھا, اور بلکہ انٹرنیشنل باڈی سے بھی یہ بات آ رہی تھی کہ ایک بائی پارٹیزن انڈیپینڈنٹ حضور بورڈز آپ بنایا دیکھیں, میں تو نہیں سن لیں آپ, اب آپ نے بات کی ہے تو میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں, ورنہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. آپ میڈیکل بورڈ کی بات کر رہے ہیں. میرا تو وہاں پہ یہ تھا کہ جو جیل میں ہاسپٹل ہے وہ آؤٹ آف باؤنڈ تھا کہ میں ہاسپٹل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا, تو ہم تو چیک اپ نہیں کروا سکتے تھے. آپ میڈیکل بورڈ کی بات کر رہی ہیں. تو سر جس طرح یہ جو فیسلٹی ان کو دی جا رہی ہے ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. جی ہمیں تو میڈیسن تک نہیں ملتی تھی. ٹھیک, تو سر کہنے کا مقصد, ہم تو وہ بات نہیں کہنے کا کرتے, ہم مقصد تو کہتے ہیں کہ ان کو بہترین ان کو علاج ملنا چاہیے, بہترین ان کو میڈیسن ملنی چاہیے. ان کو ایک اسپیشلسٹ نے جو ہے وہ چیک کیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ اور 2-3 لوگوں سے ویریفائی کروایا جائے. ان میں انہوں نے اپنا نام بھی دیا, ندیم قریشی سر صاحب آج جب وہ خود خوش نہیں ہے تو میں آپ کو 2 آپشنز تجویز کرتی ہوں, یا تو آپ عمران خان کی ویڈیو بنا کے عوام تک پہنچا دیں یا ان کی بہنوں تک کہ میں صحیح ہوں, میں خوش ہوں, یا تو پھر آپ سر واقعی اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے تو بہنوں یا خاندان میں سے کسی ایک کو ملوا دیجئے. نہیں, اس کی بصورت دیگر تو سر یہ قابو میں نہیں آئے گی سچویشن. اس کی ضرورت نہیں ہے, نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, اور سچویشن جو ہے وہ بالکل قابو میں ہے اور قابو میں رہے گی. یہ یعنی قابو سے باہر کرنے کی خاندان کو بھی نہیں ملایا جائے گا گا اور ان کے ذاتی معالج جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں ملایا جائے گا. جی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ قابو سے باہر کرنے کی کوشش ہے, اور یہ 8 فروری کو بھی انہوں نے پورا زور لگایا ہے. انشاءاللہ یہ قابو میں رہے گی اور قابو سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا. میں ایک دفعہ پھر جاننا چاہ رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ خاندان کو ملانے کی ضرورت ہے نہ ذاتی معالجین کی رسائی کی ضرورت ہے. نہیں, وہ ملاقاتوں کا معاملہ علیحدہ ہے. وہ جو کورٹ کے آرڈرز ہیں اس کے مطابق وہ ملاقات کریں. تو سر انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹرز ریٹن آپ کو دے دیں گے کہ باہر آ کے پولیٹیکل انہوں نے سٹیٹمنٹ اگر ملاقات کو سیاسی کمپین بنانا ہے تو پھر وہ نہیں ہوگی. آپ ریٹن لے لینا, تحریری طور پہ گارنٹی لے لیں. سر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز اب باہر آ کے نہیں بولیں گے, ہمارے تجویز کردہ ڈاکٹرز کو رسائی دے دیں. دے دیں بالکل دے دیں. جو عظمیٰ صاحبہ کی جو پچھلی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے گارنٹی دی تھی, اس کو پھر انہوں نے وائلیٹ کیا, جس کی وجہ سے پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کی ملاقات پہ پابندی لگ گئی. سر آپ کو نہیں لگ رہا اگر سب اچھا ہے تو آپ لوگوں کو کسی کو ملا دینا چاہیے؟ آپ کیوں نہیں کر رہے ایسا؟ نہیں, وہ جو ملاقات کا ایشو ہے وہ علیحدہ ہے, اور اس ایشو کو جو ہے وہ یہ مس یوز کر رہے ہیں. اگر وہ اس کو یہ نہ کریں, جو عدالت نے آرڈرز کیے ہیں اس کے مطابق ملاقات کریں, روز کی پابندی کریں اور جیل حکام بھی اس کی پابندی کریں, تو ملاقات میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس ملاقات کو بھی یہ ایشو بنانا چاہتے ہیں, اور یہ ہر ہفتے وہاں پہ جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کوئی ملاقات کے لیے نہیں ہوتا. اس کا مقصد بھی وہی ہے جو اس ایشو کو بنا کے, تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس طرف سے جو ہے وہ کوئی انسیڈنٹ جو ہے نا وہ کریٹ ہو. سر اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے پہل دیر کر دی, 2 ہفتے سپرنٹینڈنٹ جیل میں ڈاکٹر کو نہیں مدعو کیا, یہ سوچی سمجھی چیز ہے. اور اس کے بعد بات ادھر تک آ گئی ہے کہ عمران خان کا پیغام جو ہے ان کی بیگم جو ہیں ان کی بیٹی مل کے آئی ہیں, وہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں, مجھے بچایا جائے, بہنوں کو اپیل کی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں جو بڑے بڑے لیجنڈز ہیں سر, تو میرا خیال ہے کہ پھر اب میرا خیال ہے کہ پھر اب یہ ملاقات جو ہے اس کو بھی یہ بند کروانا چاہتے ہیں. کیا مطلب سر؟ اگر اس قسم کی جو ہے وہ پولیٹیکل مینوورنگ کریں گے, اس قسم کے پیغام باہر آ کے دیں گے, تو پھر یہ ملاقات بھی جو ہے وہ پھر یہ بھی بند ہو جائے گی. سر اطہر من اللہ صاحب نے 2019 کے اکتوبر میں عمران خان اور ان کی حکومت سے گارنٹی مانگی تھی تحریری طور پہ کہ نواز شریف صاحب کی صحت صحیح ہے, اور وہ مکمل اس کانفیڈنس سے اونرشپ لیتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا. آج آپ ریکارڈ کے اوپر مکمل اونرشپ بحیثیت حکومت لینے کو تیار ہیں کہ عمران خان کی صحت صحیح ہے اور ان کو کچھ نہیں ہوگا؟ جی بالکل. میں کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب دیکھیں نا,
یہ پہلے 4 مہینے کی بات ہو رہی تھی. آج علیمہ خان صاحبہ نے خود اپنی پریس کانفرنس میں 2 ہفتے کی بات کی ہے. بالکل جب انہوں نے شکایت کی ہے، ان کو پہلے ٹریٹ کیا ہے جو جیل کے ڈاکٹر سے، انہوں نے جیسے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے افاقہ نہیں ہو رہا، انہوں نے پیمز کو لکھا. پیمز سے جو ہے وہ پروفیسر جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر عارف صاحب، وہ گئے اور انہوں نے جا کے 16 تاریخ کو معائنہ کیا. اس کے بعد پھر 19 تاریخ کو کچھ اور ٹیسٹ کیے. سر ابھی بھی امکانات ہیں کہ شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے گا؟ سن لیں بات تو سن لیں. اور 24 تاریخ کو جو ہے وہ انجیکشن ایڈمنسٹر کیا. اور یہ علاج جو ہے وہ پروفیشنل اور ادروائز جو ہے وہ ہر لحاظ سے مناسب تھا. انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ جی نہیں، اس کو جو ہے وہ ری ویریفائی کروایا جائے یا ری ڈائگنوزیشن ہو. وہ دوبارہ 2 اور سینئر 3 لوگوں کو ساتھ شامل کر کے کی گئی. انہوں نے جو ٹریٹمنٹ ہے اسی کو انڈورس کیا اور یہی کہا کہ یہی علاج جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے. ان کو امپرومنٹ بھی ہے ان کی صحت میں اور ان کا علاج بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. باقی سارا سیاست ہے. اور سر مجھے فرمائی دیجیے گا کہ آج محسن نقوی صاحب نے کہا کہ میرا بس چلے تو صحافیوں کو لے جاؤں اور جیل میں عمران خان کو ملنے والی تمام سہولیات اور کھانا جو بنتا ہے وہ سب دکھاؤں تاکہ سارا قصہ ایک بار ہی ختم ہو جائے. کون روک رہا ہے سر آپ کی حکومت کو اور وزیر داخلہ کو؟ قانون روک رہا ہے. قانون کہتے ہیں صحافیوں کو نہیں لے کے جانا. نہیں ہے جی، بالکل کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے. سر اگر ہے تو ہم میں سے تو بڑے بڑے جا کے میاں صاحب کو بھی مل کے آئے، زرداری صاحب کو بھی مل کے آئے جیلوں میں. وہ عدالت جو ہے وہ اگر کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ کوئی اگر آرڈر کرتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے، ورنہ جیل رولز میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی قیدی کو جو ہے وہ، کیونکہ وہاں پہ گنجائش سے ہٹ کے سہولیات دی جا رہی جو آدمی کی قید ہے میاں صاحب اور زرداری صاحب وہ اے ہو، بی ہو، سی ہو. جی ان کو جو سہولتیں خیر اتنی تو نہیں تھیں، لیکن بہرحال جو بھی ان کو سہولتیں تھیں ان کی انٹائٹلمنٹ تھی. ایک پریزیڈنٹ رہے تھے، ایک وزیر اعظم رہے تھے. عمران خان صاحب خود وزیر اعظم رہے ہیں، تو اس کی جو ان کی انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق ہی ان کو سہولتیں دی گئی. مگر سر یہ اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ صحافی نہیں مل سکتے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں ماضی میں ملے، ہمیشہ ملتے رہے ہیں. تو وہ جب وزیر داخلہ کہتے ہیں میرا بس چلے، تو ان کا بس کیوں نہیں چل پا رہا سر؟ یہ تو خیر وہ خود بتا سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ قیدیوں کو دی جانے والی سہولتوں کو کی ویریفیکیشن کے لیے جو ہے وہ کسی کو باہر سے لے جایا جائے. ہاں جو جس کورٹ کی کسٹڈی میں ہو وہ قیدی، وہ کسی کو بھی جو ہے وہ بھیج سکتی ہے، یا جو دوسری جو ایسوسیشنز ہیں ان کو کورٹس کی طرف سے جو ہے وہ پرمیشن ہوتی ہے، تو وہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اس قسم کا کوئی ضابطہ تو نہیں ہے. اور سر ابھی بھی امکانات ہیں عمران خان کو شفا ہسپتال یا کسی ہسپتال منتقل کرنے کے؟ جی بالکل ہے. اگر ڈاکٹرز ریکمینڈ کریں گے تو وہ جہاں پہ بھی کریں، وہ الشفا میں کریں، میو ہاسپٹل میں کریں، پیمز میں کریں، جہاں پہ بھی کریں، بالکل گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ کرے گی. تو آپ عمران خان کے اس بیان کو کہ میرے جو ٹیسٹ ہوئے ان کا رزلٹ مجھے فراہم نہیں کیا گیا، یہ میں مطمئن نہیں ہوں، جو ڈاکٹرز مجھے چیک کر کے گئے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوئی، آپ ان کے ان بیانات کو رد کر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے. مجھے تو یہ معلوم ہے کہ جب ڈاکٹرز ان کو ملے ہیں، انہوں نے ان کا معائنہ کیا ہے، انہوں نے مکمل سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے، اطمینان کا اظہار کیا ہے اپنی ٹریٹمنٹ پہ، اپنی جو ہے وہ معائنے پہ. اور باقاعدہ جب ان کو انجیکشن ایڈمنسٹر ہوا تو انہوں نے باقاعدہ لکھ کے دیا کہ یہ میری ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے اور میں یہ انجیکشن مجھے لگایا جائے. میرے پاس تو انفارمیشن یہ ہے. اور میں جو آپ کو اپڈیٹڈ انفارمیشن دے رہی ہوں، اگر یہ آپ کو سچ ثابت ہوئی، جو یہ بات ہو رہی ہے، بہنیں بھی کہہ رہی ہیں، خاندان بھی کہہ رہے ہیں، آخری سوال، اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو غیر ضروری ہے. نہیں امپورٹنٹ نہیں ہے یہ، نہیں یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے.
یہ سیاست ہے, یہ ان کا سیاسی بیانیہ ہے, وہ اس بات کو ایشو بنانے کے لیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب موجود ہیں. آپ نے گفتگو سنی. عمران خان کا مطمئن ہونا غیر ضروری ہے, یہ سیاست ہے. نہ خاندان کا مطمئن ہونا ضروری ہے, نہ ہی قیدی عمران خان کا مطمئن ہونا ضروری ہے. اور ہسپتال میں معائنے کرنے کا فیصلہ ڈاکٹرز کا تھا, وہ ہسپتال میں معائنہ نہیں کرنا چاہتے تھے, جیل میں معائنہ کرنے کو, اس آپشن کو انہوں نے سراہا. آپ نے گفتگو سنی. مشیر خاص وزیر اعظم کے ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. میں بھی رائٹ. ایران جوہری معاہدے کے لیے آمادہ. امریکہ کا ایک دن میں 800 فضائی حملے کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کا دعویٰ. پاسداران انقلاب کا پاور شو اور صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران کو معاہدہ کرنے وگرنہ حملوں کے لیے تیار رہنے کی دھمکی. ایک بار پھر مشرق وسطیٰ پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں, اور ایسے میں صدر ٹرمپ کے قریب ترین اتحادی اسرائیل نے مغربی کنارے پر قبضے کے علاوہ مسجد اقصی میں مزید فوج کی تعیناتی شروع کر دی ہے. جبکہ آج جنیوا میں ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کی ثالثی میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوا ہے. امریکی نیوز چینل NBC نیوز کے مطابق ایک طرف جنیوا میں جوہری تنازع زیر بحث ہے, تو دوسری جانب امریکہ خطے میں اپنی فوج اکٹھی کر رہا ہے, اور مذاکراتی عمل کے شروع ہونے کے باوجود صدر ٹرمپ ایران کو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں. صدر ٹرمپ کی دھمکیوں سے مرغوب ہونے کی بجائے ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز میں فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں. حالانکہ عرب ممالک کو تیل کی سپلائی اسی روٹ سے دنیا کو ملتی ہے, اور وہ اس تنازع کے سفارتی حل پر زور دے رہے ہیں. جبکہ ترک نیوز ایجنسی اناڈولو نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ 8 ماہ تک مذاکراتی عمل میں تعطل کے بعد امریکہ اور ایران بالواسطہ ایک میز پر بیٹھ چکے ہیں, اور مذاکرات میں صرف جوہری ہتھیاروں کے موضوع پر گفتگو ہوگی. جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ بالواسطہ طور پر مذاکرات کا حصہ ہیں اور صورتحال پر براہ راست نظر بھی رکھے ہوئے ہیں. صدر ٹرمپ مذاکرات کے دوران تناؤ کا ماحول برقرار رکھے ہوئے ہیں, اور امریکہ مشرق وسطیٰ میں دوسرا طیارہ بردار جہاز تعینات کر رہا ہے. امریکی حکام نے روئٹرز کو بتایا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو امریکی فوج ایک طویل فوجی مہم کے امکان کی تیاری کر رہی ہے. انہی تیاریوں سے متعلق CNN نے لکھا ہے کہ امریکہ مذاکرات سے قبل خطے میں فوجی اثاثوں کی تعیناتیوں میں اضافہ کر کے ایران پر دباؤ بڑھا رہا ہے. CNN کے مطابق امریکہ بحرین, سعودی عرب اور اردن میں مسلسل کارگو پلینز کی مدد سے اسلحہ ذخیرہ کر رہا ہے. گزشتہ جمعے درجن سے زائد جنگی جہازوں کو اردن میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی, اور اس کی تصدیق سیٹلائٹ امیجز سے بھی ہوئی. ان جنگی جہازوں کی آمد کے بعد اردن کے موافق سالتی ایئر بیس پر موجود USF-15 اٹیک پلینز کی تعداد 1 درجن سے زائد ہو گئی ہے. CNN کے مطابق ناردرن عربیہ سی میں امریکی بحریہ کی اسٹرائپ گروپ کا USS ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر 3 ڈسٹرائرز کے ساتھ موجود ہے. اس ایئر کرافٹ کیریئر پر F-18E سپر ہارنٹ, EA-18G E-2 ہاکائی اور F-35 لائٹننگ 2 سمیت 90 سے زائد جنگی جہاز تعینات کر دیے گئے ہیں. ریڈ سی میں 1 جبکہ اسٹریٹ آف ہارمز میں 2 ڈسٹرائرز تعینات کیے جا چکے ہیں, جس کی تصدیق BBC ویریفائی نے بھی کی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ USS ابراہم لنکن کا ایران سے فاصلہ 700 کلومیٹر جبکہ عمان کے ساحل سے فاصلہ تقریباً 250 کلومیٹر رہ گیا ہے, جس کے بعد خطے میں امریکی بحری جہازوں کی کل تعداد 12 تک پہنچ چکی ہے. اور ان اثاثوں کی موجودگی کے بعد امریکہ نے ایران پر یومیہ حملوں کی صلاحیت کو 800 تک پہنچا دیا ہے. ناظرین, ان اثاثوں کے علاوہ پرشین گلف میں 3 اور لٹرل کامبیٹ شپ کو تعینات بھی کیا جا چکا ہے, جبکہ امریکی بحریہ کی اسٹرائپ گروپ کا ایک اور بحری بیڑا USS گیرلڈ فورڈ عمان کی جانب بڑھ رہا ہے, جو آنے والے 3 سے 4 ہفتوں میں مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں پہنچ جائے گا. امریکہ کی طرف سے ایران کے محاصرے کے جواب میں ایران کے پاسداران انقلاب بحریہ نے آبنائے ہرمز میں سمارٹ کنٹرول آف دا اسٹریٹ آف ہرمز کے نام سے بحری مشقوں کا آغاز کر دیا ہے. ایرانی خبررسال ایجنسی کے مطابق یہ مشترکہ جنگی مشقیں اہم اسٹریٹجک علاقے میں کی جا رہی ہیں, اور ان مشقوں کا مقصد بحری پوائنٹس کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا اور ممکنہ سیکیورٹی فوجی خطرات کی صورت میں فوری اور مؤثر رد عمل کی صلاحیت کو پرکھنا ہے. جبکہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکم دیا جاتا ہے تو پاسداران انقلاب بحریہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. الجزیرہ کے مطابق پاسداران انقلاب بحریہ نے اسٹریٹ آف ہارمز میں کم از کم 5 لائیو فائر ڈرلز بھی کی ہیں.
अमेरिका की इन फौजी तैयारियों और सदर ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का कहना है कि अमेरिकी सदर मुसलसल अपनी फौज को दुनिया की ताकतवर तरीन फौज करार दे रहे हैं, मगर दुनिया में बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि ताकतवर तरीन फौज को इतना गहरा झटका लगा कि वो दोबारा खड़ी ना हो सकी। खamenei ने मजीद कहा है कि वो बार बार कहते हैं कि ईरान की जानिब बहरी बेड़ा भेज रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि बहरी बेड़ा खतरनाक हथियार है, मगर उस हथियार से ज्यादा खतरनाक नहीं कि जो बहरी बेड़े को ही जमीन की तह तक पहुंचाने की सलाहियत रखता हो। ईरानी सुप्रीम लीडर यकीनन ईरान के पास मौजूद मिसाइलों का जिक्र कर रहे हैं। अब एक जानिब नाजरीन, सदर ट्रंप मुसलसल ईरान पर यह कहकर दबाव डाल रहे हैं कि किसी भी मुआहिदे के लिए जरूरी है कि ईरान के अंदर यूरेनियम की इनरिचमेंट सिफर हो। साथ में त्यारा बरदार बहरी जहाज तैनात भी कर रहे हैं। हालांकि ईरान के नायब वजीर खारजा ये कह चुके हैं कि ईरान जोहरी मुआहिदे के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को ईरान पर आयद पाबंदियां हटानी होंगी। अमेरिका को यह साबित करना होगा कि वो डील के लिए संजीदा है। सदर ट्रंप के साथ साथ इजराइल भी ईरान पर हमलों के लिए ना सिर्फ माहौल बना रहा है, बल्कि दिसंबर में अमेरिकी सदर ट्रंप ने इजराइल को यकीन दिलाया था कि अगर इजराइल ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर हमला करे तो वो इजरायली हमलों की हमायत करेंगे। और इस तमाम सूरत हाल में अब ये खबर सामने आई है कि इजराइल की जानिब से गजा पर मुसल्लत की गई जंग में यूरोपियन ममालिक के हजारों शहरी इजरायली फौज में शामिल रहे हैं, जिसके बाद गैर मुल्की शहरियों के मुमकिना जंगी जराइम पर बैनुल-अक़वामी कानूनी कार्रवाई के सवालात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एनजीओ की जानिब से इजराइल के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कानून के तहत हासिल की गई मालूमात में ये इंकशाफ सामने आया है कि इजरायली फौज में 50,000 से जायद ऐसे एहलकार हैं कि जिनके पास इजरायली शहरियत के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत भी है और इनमें अक्सरियत अमरीकी और यूरोपियन पासपोर्ट्स हैं। इदादो शुमार के मुताबिक कम अज कम 12,000 से जायद अमरीकी, 6,000 से जायद फ्रांसीसी, 5,000 रूसी, तकरीबन 4,000 यूक्रेनी और 1,600 से जायद जर्मन शहरी इजरायली फौज में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक के इदारों का यह दावा है कि अक्टूबर 2023 के बाद से गजा में इजरायली हमलों में 72,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। नाज़रीन, आज भी इजराइल ने गजा पर बमबारी करते हुए 11 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक ये बमबारी एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जिनीवा में हो रहे हैं और सदर ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के प्लेटफॉर्म से गजा के लिए $5 अरब की रकम भी मुख्तस करने का ऐलान किया है। गजा पर बमबारी के साथ साथ इजरायली काबीना ने मगरबी किनारे में जमीनों को रियासती मलकियत करार देने के एक मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे के तहत अगर फलस्तीनी अपनी जमीन की मलकियत साबित ना कर सकें तो वो जमीन रियासत यानी कि इजराइल के नाम पर दर्ज की जा सकेगी। इजराइल के इस इकदाम पर फलस्तीनी क़यादत और खित्ते के कई ममालिक ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, लेकिन इजरायली हुकूमत का यह कहना है कि इस फैसले से जमीनों की रजिस्ट्रेशन का अमल दोबारा शुरू किया जाएगा कि जो 1967 में मगरबी किनारे पर इजरायली कब्जे के बाद से मुअत्तल था। नई पॉलिसी के तहत किसी भी इलाके में रजिस्ट्रेशन शुरू होने पर जमीन का दावा करने वालों को मलकियत की डॉक्यूमेंट सबूत फराहम करना होंगे। हमास और फलस्तीन के सदारती दफ्तर ने इस इक़दाम को संगीन इश्तियाल अंगेजी और बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि इजराइल मकबूजा मगरबी किनारे यानी कि वेस्ट बैंक की जमीनों को रियासती अराजी करार देकर कब्जे को कानूनी शक्ल देना चाहता है। अहम बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत ने 2024 में एक मुशावरती राय में यह कहा था कि फलस्तीनी इलाकों पर इजरायली कब्जा और मगरबी किनारे पर बस्तियों का क़याम गैर कानूनी है, इट इज़ इल्लीगल और इसे जल्द अज जल्द ख़त्म होना चाहिए। इजराइल एक जानिब ईरान पर हमले के लिए अमरीका को उकसा रहा है, दूसरी तरफ बाकी बच जाने वाले फलस्तीनी इलाकों पर भी कब्जा जारी रखे हुए है। अल जज़ीरा ने इजरायली काबीना के मकबूजा मगरबी किनारे पर कब्जे की मंजूरी से मुतल्लिक लिखा है कि इजराइल का कब्जा मगरबी किनारे तक नहीं रुकेगा, बल्कि इसके बाद उर्दन की बारी है। अल जज़ीरा लिख रहा है कि दिहाइयों से ये थ्योरी ज़ेरे बहस रही कि फ़लस्तीनी रियासत के लिए उर्दन एक ऑल्टरनेटिव होमलैंड यानी कि एक मुतबादिल के तौर पर है, मगर आज जंगी जराइम के इर्तिकाब करती इजरायली हुकूमत ऐसा कर भी सकती है। इट इज सीमिंग वेरी पॉसिबल नाउ। अल जज़ीरा के मुताबिक इतवार को इजरायली काबीना के फैसले से हैशिमाइट किंगडम में खतरे की घंटियां उस वक्त इंतहा को पहुंच गईं कि जब इजरायली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे के वसी इलाकों को इजरायली वजारत इंसाफ के तहत रियासती अराजी के तौर पर रजिस्टर करने की मंजूरी दे दी। नाज़रीन, इजरायली वजीर खजाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने इस इक़दाम को आबादकारी का इनकलाब करार दिया है, मगर उर्दन के लिए ये ब्यूरोक्रेटिक इल्हाक इस बात का आखिरी इशारा है कि स्टेटस को अब खत्म हो चुका है। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए उर्दन के साबिक नायब वजीर आजम का यह कहना था कि मुंतकली अब महज
खतरा नहीं रही, ये अमली शक्ल इख्तियार कर रही है। हम इसका अमली इतलाक देख रहे हैं और फ़लस्तीनियों के लिए मुतबादिल वतन का तसव्वुर हकीकत बनने जा रहा है। इस मगरबी किनारे के बाद दुश्मन मशरकी किनारे यानी कि उर्दन की तरफ बढ़ेगा। अल जज़ीरा लिख रहा है कि ओमान में खौफ सिर्फ फौजी हमले का नहीं है बल्कि एक खामोश मुंतकली का है, यानी कि मगरबी किनारे में जिंदगी को नाकाबिले बर्दाश्त बनाकर लोगों को बदतदरीज उर्दन की तरफ धकेला जाए। उर्दन के साबिक नायब वजीर आजम के मुताबिक इजरायली फौज की नई इस्लाहात और अलामतें खतरनाक तब्दीलियों की तरफ भी इशारा दे रही हैं। इजरायली फौज में एक नई ब्रिगेड कायम की जा चुकी है जिसका नाम गिलियड ब्रिगेड है। नाजरीन, गिलियड ओमान के करीब पहाड़ी इलाका है और अब जबकि इजराइल ने ये ब्रिगेड बना ली है तो इसका मतलब यह है कि इजराइल नील से फरात तक की हिकमत अमली पर अमल पैरा हो चुका है। और अगर इजराइल इस हिकमत अमली पर आगे बढ़ता है जो कि बढ़ रहा है तो 1994 का उर्दन इजराइल मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर यकीन मानिए उर्दन के पास सफारती रास्ते महदूद होते जाएंगे। अल जज़ीरा के मुताबिक उर्दन में अब सवाल अस्करी सलाहियत बढ़ाने से मुतल्लिक हो रहा है। उर्दनी फौज के साबिक मेजर जनरल का यह मानना है कि इजराइल के इक़दाम गैर एलानिया जंग हैं, मगर इजराइल के लिए उर्दन पर काबू पाना आसान नहीं होगा। मगर अल-कुद्स सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ के डायरेक्टर ओरेब अल-रंटावी का यह मानना है कि उर्दन की बेचैनी में इजाफा इस एहसास से भी हो रहा है कि इसका कदीम तरीन इत्तेहादी अमरीका अब पहले जैसा सहारा नहीं रहा। दिहाइयों तक हाशमी मुमलिकत का इस्तेहकाम अमरीकी पॉलिसी का बुनियादी सतून था, मगर अब ऐसा नहीं है क्योंकि वाशिंगटन पर उर्दन की स्ट्रेटेजिक वेजर अगर ख़त्म नहीं भी हुई ना हुई अगर तो कमज़ोर ज़रूर पड़ गई है। उनके बकौल ये तब्दीली सदर ट्रंप के पहले दौरे सदारत से शुरू हुई और जब अमेरिका ने अपनी इलाकाई तवज्जो ओमान और कहरा से हटाकर खलीजी दारुल हुकूमतों की तरफ मुंतकिल की और अगर आने वाले वक्त में आजमाइश की कोई घड़ी आई और दो इत्तेहादियों में से वाशिंगटन को किसी एक का इंतखाब करना हुआ तो यकीन मानिए कि इजराइल को बाकी सब पर तरजीह दी जाएगी। ओरेब अल-रंटावी ने उर्दन में फ़लस्तीनियों की आबादकारी से मुतल्लिक अपने तज्ज़िये का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ किया है कि जब इजरायली वजारत इंसाफ मगरबी किनारे के ज़मीनी रिकॉर्ड दोबारा लिख रही है और फ़लस्तीनी मलकियत को कागज़ों से मिटा रही है, उर्दन 1967 के बाद के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हिफाजती बफर ख़त्म हो चुका है और मुमलिकत खुद को तूफ़ान के सामने तन्हा खड़ा पा रही है। जहाँ तक दुनिया की बात है तो वो तकरीर करती हैं, सब मजम्मत करते हैं, जबकि इजराइल अमल करता है। और अगर हम ना जागे तो हिकमत अमली यही होगी, या हम या वो, और कोई तीसरी हिकमत अमली बाकी रहेगी नहीं। नाज़रीन, मकबूजा मगरबी किनारे से मुतल्लिक इजराइल की काबीना के फैसले और फिर गजा पर इजराइली फ़ौज के कब्जे और फिर उर्दन से मुतल्लिक अल जज़ीरा का आर्टिकल पढ़ने के बाद कम अज़ कम मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि आज से करीबन एक सदी कबल ज़ायनिज़्म के बानी थियोडोर हर्ज़ी ने हमसाया ममालिक पर कब्जे के बाद जिस ग्रेटर इजराइल का नक्शा पेश किया था, 2 दिन कबल इस कब्जे की पहली ईंट रख दी गई है। मुस्लिम ममालिक और बिलखसूस अरब दुनिया के पास अपने आप को इजराइली कब्जे से बचाने का अभी वक्त शायद अभी भी बचा है, मगर ज़्यादा नहीं। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।